بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کا رکوع نمبر 5 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 10 آج میں سٹارٹ کروں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر کذبو، کذب یکذب تکذیباً، سبح یسبح کی طرح تکذیب کرنا، جھٹلانا، اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فقل، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے، لی عملی، میرے لیے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل، انتم بریئون، تم بری ہو، دستبردار ہو، مما اعمل، مما اصل میں تھا من ما، اس چیز سے دستبردار ہو، اعملو جو عمل میں کر رہا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ، اور میں بھی بری اس ذمہ ہوں، مما تعملون، ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو، ومنہم، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، من یستمعون، ایک ہوتا ہے سمع یسمع، اس کا معنی ہے سننا، ایک ہوتا ہے استماع یستمع، کان لگا کے سننا، ومنہم من یستمعون الیک، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو بڑے غور سے کان لگا کر سن رہے ہوتے ہیں آپ کو، لیکن کیا ہے، افانت، تو کیا آپ تسمع الصم، بہرے کو سنا سکتے ہیں، ولو کانوا لا یعقلون، جبکہ وہ بہرے عقل بھی نہ رکھتے ہوں، ومنہم، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، من ینظر الیک، جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، افانت، تو کیا آپ تہدی العمی، نابینا لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں، ولو کانوا لا یبصرون، جبکہ ان نابینا لوگوں میں بصیرت بھی نہ ہو، ابصر یبصر بصارا، بصیرت والا ہونا، وہ بصیرت بھی نہ ان میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یظلم الناس شیئا، لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس، لیکن لوگ جو ہیں، انفسہم یظلمون، اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ویوم یحشرہم، اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا، کأن لم یلبثوا، گویا کہ یہ لوگ ٹھہرے ہی نہیں تھے، لبث یلبثوا لبثاً ٹھہرنا، لم یلبثوا ٹھہرے ہی نہیں، کأن کا معنی گویا کہ یہ لوگ ٹھہرے ہی نہیں تھے، یعنی دنیا میں، الا ساعۃ من النہار، مگر ایک گھڑی دن میں سے، یعنی جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا قیامت کے دن، تو حالت ایسی ہوگی گویا یہ لوگ دنیا میں دن کے تھوڑے سے حصے میں ٹھہرے تھے، یہ اتنا چھوٹا ان کو لگے گا، دنیا کا ٹائم جو پوری زندگی ہے وہ بہت چھوٹی لگے گی، یتعارفون بینہم، اور پہچان رہے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کو، بینہم آپس میں، تعارف یعنی سب کو ایک دوسرے کا تعارف ہوگا، جانتے ہوں گے، یعنی جو دنیا میں ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے تو آخرت میں بھی، قد خسر الذین، تحقیق خسارے والے ہو گئے، الذین، وہ لوگ، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہوئے ہی نہیں ہدایت یافتہ، مہتدی کا معنی ہدایت یافتہ ہونا، سیدھے راستے پہ وہ چلے ہی نہیں، وَإِمَّا، اور اگر، اما اصل میں تھا ان کا معنی اگر، ما زائد ہے اس میں تو ملا کے اما بنا دیا، وَإِمَّا، اور اگر، نُورِيَنَّكَ، ارا یری اراءتن، اصل میں تھا ارآیا یرئیو ارآین، اکرم یکرمو کی طرح پڑھا جاتا ہے، ارا یری، اس کا معنی دکھانا، کئی بار یہ لفظ ڈیفائن کر چکا ہوں میں، وَإِمَّا، اور اگر، نُورِيَنَّكَ، نون تاکید کے لیے آخر میں لگا دیا، اگر ہم آپ کو دکھا دیں، بعض الذی نعیدہم، اس چیز کا کچھ حصہ، اس چیز کا بعض دکھا دیں، نعیدہم، جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، وعدہ یوعدو کو پڑھا جاتا ہے وعدہ یعیدو، تو نوعدو تھا اصل میں، ہم وعدہ کر رہے ہیں، نعیدو پڑھا جاتا ہے، اگر ہم ان کو اس میں سے کچھ بعض حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، وہ وعدہ کیا کر رہے ہیں، عذاب کا، اگر ہم چاہیں تو ان کو جو عذاب کا ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ حصہ دنیا میں ہی دکھا دیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، نتوفا اصل میں توفا یا توفا، اس کو بھی میں کئی بار بتا چکا ہوں نا، اس کے میں ڈیفائن کر چکا ہوں اس لفظ کو کیا مطلب ہوتا ہے، تو یہاں وفات مراد ہے، موت مراد ہے، او نتوفا ینکا، نون تاکید کے لیے، اصل میں تھا نتوفیو، او نتوفینکا، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ،
تو ان سب نے لوٹنا ہماری ہی طرف ہے. ثم اللہ پھر اللہ تعالیٰ شہید گواہ ہوگا علی ما یفعلون ان تمام اعمال پر جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یعنی پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے ان تمام اعمال پر جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ اس کی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے رسول ایک رسول ہوتا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ پس جب وہ رسول آ جائے قُضِيَ بَيْنَهُمْ تو اس امت کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے بالقسط انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. وَيَقُولُونَ اور یہ لوگ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کب ہوگا یہ وعدہ، یعنی جو عذاب کا وعدہ ہے یہ کب ہوگا. ان کنتم صادقین اے مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ کب آئے گا عذاب. قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا کہ میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ضرر کا مالک ہوں اور نہ کسی نفع کا، یعنی نہ کسی نقصان کا مالک ہوں نہ کسی فائدے کا. الا ما شاء اللہ ہاں جو اللہ چاہے. کچھ اللہ نے ہر ایک کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، وہ اسباب کے تحت ہیں، وہ جس قدر اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں اس اتنے اختیارات کا میں مالک ہوں. اسباب کے درجے میں جو اختیارات ہوتے ہیں. لِكُلِّ أُمَّةٍ ہر امت کے لیے اجل ایک وقت متعین ہے، یعنی اس کے ختم ہونے کا، اس کے موت کا یا اس کے عذاب کا ایک وقت متعین ہے. اذا جاء اجلهم جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے فلا يستأخرون تو وہ تاخیر نہیں کر سکتے. استأخر یستأخر استخرج یستخرج کی طرح اس کا معنی تاخیر کرنا. فلا يستأخرون ساعة تو وہ ایک گھڑی بھی تاخیر نہیں کریں گے. ولا يستقدمون استقدام قدوم سے یعنی قدیم سے کہ پہلے ہونا کسی چیز کا. ولا يستقدمون اور نہ وہ اس سے پہلے ہو سکتے ہیں، یعنی جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا تو ایک منٹ بھی نہ وہ لوگ اس عذاب سے پیچھے جائیں گے نہ آگے جائیں گے. پیچھے جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عذاب بعد میں آئے اور وہ پہلے ہی مر جائیں، یعنی ٹائم سے پہلے ہی ان کی موت واقع ہو جائے، یہ بھی نہیں ہوگا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ٹائم آ جائے مگر وہ ڈیلے ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کو عام سادہ ترجمہ اس کے کیا جاتا ہے کہ جب ان کا وقت متعین آ جائے گا تو ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے وہ. قل ارأیتم اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قل ارأیتم تم بتاؤ تو صحیح. میں نے عرض کیا نا ارأیتم کا لفظی ترجمہ تو ہے آ کا معنی کیا، رأیتم کا معنی تم نے دیکھا، ضربتم کی طرح. لیکن اس کا یہ پورا جملہ مل کے یہ جو معنی دیتا ہے نا یہ مفہوم بنتا ہے کہ تم بتاؤ تو صحیح. کیا تم نے دیکھا؟ یعنی تم یہ بات جانتے ہو تو ذرا اس کے بارے میں بتاؤ تو صحیح. تو یہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں نا کہ الگ الگ لیں گے تو الگ الگ معنی بنتا ہے، لیکن جب ملائیں گے تو پھر ایک الگ معنی بن جاتا ہے. یہ ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے. قل ارأیتم اے نبی ان سے کہہ دیجئے ذرا بتاؤ تو صحیح ان اتاکم عذابہ اگر آ جائے تمہارے پاس اس اللہ کا عذاب بیاتن رات کے وقت میں. بات یبیتو بیتوتتن ضرب یضربو کی طرح رات گزارنا. بیت کمرے کو کہتے ہیں کیونکہ عام طور پر کمروں میں ہی رات گزاری جاتی ہے، تو بیاتن کا معنی رات کے وقت اس کا عذاب تم پر آ جائے. او نہارن یا دن میں آ جائے. ماذا کون سی چیز ہے یستعجل منہ کہ اس چیز کی جلدی کر رہے ہیں المجرمون مجرم لوگ. یعنی اگر دن میں یا رات میں عذاب آ جائے تو بتاؤ تم کس چیز کی جلدی کر رہے ہو. یعنی یہ لوگ عذاب کی جلدی کر رہے تھے نا کہ کب آئے گا کب آئے گا، تو اس لیے بتایا جا رہا ہے. یعنی ترجمے کے لیے یہ اتنی تفسیر ضروری ہے سمجھانا. وہ بار بار کہہ رہے تھے نا کہ کب عذاب آئے گا، تو اللہ کہتے ہیں اگر بتاؤ دن یا رات میں عذاب آ جائے تو پھر تم خود سوچو تم کس چیز کی جلدی کر رہے تھے. یہ جو عذاب آیا اس کی جلدی کر رہے تھے کیا تم؟ ثم کیا پھر اس وقت اذا ما وقع جب واقع ہوگا آمنتم بھی اس وقت تم اسے عذاب پر ایمان لے کر آؤ گے. آل آنا اب لائے ہو. آل آنا کا مطلب کیا اب. جیسے فرعون جب غرق ہوا نا تو قرآن نے کیا کہا آل آنا کیا اب تو ایمان لے کر آ رہا ہے. فرعون نے غرق ہوتے ہوئے کہا تھا نا میں ایمان لایا. تو آل آنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا اب. آل اصل میں تھا الآنا. الآن کا معنی ہوتا ہے ابھی اور اس سے پہلے آ لگ جائے تو آ کا معنی ہوتا ہے کیا. تو اصل میں لفظ یہ تھا الآنا،
لیکن دو حمزہ اکٹھی ہو گئی نا تو دوسری کو الف سے بدل دیتے ہیں, تو الآنا کو پڑھا جاتا ہے آل آنا, کیا اب, یہ ترجمہ ہوگا آل آنا, کیا ابھی مان لا رہے ہو, وقد کنتم بہ تستعجلون, حالانکہ تم تھے بہ اس کے بارے میں, تستعجلون جلدی کرنے والے, یعنی تستعجلون بہ تم اس عذاب کی پہلے جلدی کر رہے تھے, اور جب آ گیا تو کیا بھی مان لے کر آ رہے ہو تم. ثم قیل پھر کہا جائے گا للذین ظلموا ان لوگوں سے جو ظالم ہیں, ذوقوا عذاب الخلد چکھو ہمیشگی کا عذاب, هل تجزون الا بما کنتم تکسبون نہیں بدلہ دیا جا رہے تم مگر انہی اعمال کا, کنتم تکسبون جو تم کمایا کرتے تھے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اور یہ آپ سے خبر طلب کرتے ہیں, نبا کہتے ہیں خبر کو نا, عن النبأ العظیم نہیں عما یتساءلون میں, اور استنبأ باب سین تا شروع میں لگ گیا نا تو اس کا معنی خبر طلب کرنا. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ یہ آپ سے خبر طلب کرتے ہیں, یہ آپ سے پوچھتے ہیں, کیا پوچھتے ہیں, احق ہو کیا وہ عذاب برحق ہے, واقعی آئے گا, قل کہہ دیجئے ای و ربی ہاں میرے رب کی قسم. یہ جو ای کا لفظ ہے نا یہ عام طور پہ قسم سے پہلے لگتا ہے اور قسم کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ نے سعودی عرب جن لوگوں کا جانا ہوا ہوگا ان لوگوں نے سنا ہوگا کہ عرب لوگ اکثر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں آئیوا, آئیوا, یہ اصل میں کیا تھا, ای واللہ. جب ان سے کوئی بات پوچھی جائے نا تو وہ جواب میں کہتے تھے ای واللہ, جیسے یہ ہے ای و ربی, ای کا معنی ہاں ہاں, واللہ اللہ کی قسم, تو ای و ربی ہاں ہاں, و ربی میرے رب کی قسم, واو قسم کے معنی میں آتا ہے نا جیسے واللہ, تو وہ عربی میں ای واللہ آہستہ آہستہ جو ہے نا چینج ہوتے ہوتے ای واللہ ایوا بن گیا, وہ شارٹ کر دیا انہوں نے ایوا. اب آپ سعودی عرب جائیں تو عرب کہہ رہے ہوتے ایوا, ان سے کوئی بات پوچھو کیا ایسا ہے, وہ کہیں گے ایوا. تو یہ اصل میں لفظ تھا ای واللہ, جو جدید عربی میں نا اس کو کانٹ چھانٹ کے انہوں نے شارٹ بنا دیا. ایسے بہت سارے الفاظ عربوں نے بہت ہی گھما گھما کے گول کر دیے ہیں, وہ لکھتے ہوئے پھر صحیح لکھتے ہیں, وہ لوگ لکھیں گے تو ای واللہ لکھیں گے. تو قل ای و ربی کہہ دیجیے ہاں ہاں میرے رب کی قسم, انہ لحق بے شک یہ سچ ہے, یہ حق ہے, یعنی عذاب کا وقوع برحق ہے. وما انتم بمعجزین اور تم نہیں ہوگے اس کو ہرانے والے, یعنی اللہ کو تم ہرا نہیں سکتے ہو, یہ عذاب آ کے رہے گا. یہ ہمارا رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ. آسان رکوع ہے, میں نے بتایا یہ مکی صورت ہے, اس میں زیادہ تر آخرت کی باتیں, جنت جہنم, اس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوتی, بس موٹیویشن ہوتی ہے, آخرت کا خوف دل میں ڈالا جاتا ہے, آخرت کے دلائل دیے جاتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ, اس سے پہلے رکوع میں قرآن نے دلائل دیے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ نبی نے گھڑ لیا ہے تو تم بھی گھڑ لو, ساری دنیا کے انسانوں کو جمع کرو اور اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک شخص جو امی ہے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, وہ ایسا کلام کر رہے ہیں کہ تمہارے سارے شاعر اس سے عاجز آ جائیں, یہ کیسے ممکن ہے. اور اسی پہ قرآن نے کہا تھا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ, یہ قرآن گھڑا جا ہی نہیں سکتا ہے, یہ تو تصدیق کر رہا ہے تورات اور انجیل کی, اس کے مضامین وہی ہیں جو تورات اور انجیل کے ہیں, یہ ایک ہی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. تو اس طرح پھر توحید کے دلائل دیے تھے پچھلے رکوع میں, ان دلائل کی اتمام حجت کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب باتوں کو سننے کے بعد بھی وَإِن كَذَّبُوكَ, اے نبی اگر یہ پھر بھی آپ کو جھٹلائیں تو آپ ان سے بحث ختم کر دیں. یہ ظاہر ہے مخصوص قسم کے مشرکین سے خطاب کا کہا جا رہا ہے, کیونکہ نبی نے پھر ان سے بحث ختم کر کے دوسروں سے شروع کر دی, ان کو سمجھانا شروع کر دیا. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ان پہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں, بلکہ آپ ان کو کیا کہیں وَإِن كَذَّبُوكَ, یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر یہ آپ کا انکار کریں, فَقُلْ تو آپ کیا کہہ دیں لی عملی, میرے لیے میرا عمل, وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ, تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. کیا مطلب, مجھے میرے عمل کے ساتھ چھوڑ دو, مجھے اپنی تبلیغ کرنے دو, تم اگر ایمان نہیں لاتے تو نہ لے کر آؤ, میں زبردستی نہیں کر رہا, لیکن مجھے زبردستی فورس نہ کرو کہ میں تبلیغ نہ کروں. میرے ایک کانسیپٹ ہے, میرا ایک نظریہ ہے, میری ایک رائے ہے اور میرا ایک عقیدہ ہے, تو میں اس کا پابند ہوں, میں تمہارے عقیدے کا پابند نہیں ہوں. تم اگر بت پرستی کر رہے ہو تو کرتے رہو, انتم بریئون مما اعمل, جیسے میں جو عمل کر رہا ہوں تم اس سے بری ہو, تم سے نہیں سوال ہوگا اس کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتوں کو کیوں نہیں پوچھتے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پرچار کیوں کرتے تھے,
تو تم اس سے بری ہو، اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ کر رہے ہو میں بھی اس سے بری ہوں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. تم جو بتوں کی عبادت کر رہے ہو اور باپ دادا کی غلط رسومات میں پیروی کر رہے ہو، تو جیسے اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، تو ایسے ہی میں جو کچھ کر رہا ہوں تم بھی اس کے ذمہ دار نہیں ہو. تو پھر بحث کیسی ہماری؟ یعنی یہ جملہ اصل میں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم بات نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تمہارا ایک کانسیپٹ ہے، لیکن میرا کانسیپٹ ہے تو میں تمہارا کانسیپٹ قبول کیسے کر لوں؟ اپنی رائے زبردستی مجھ پہ کیوں مسلط کر رہے ہو؟ تو جس نے میری بات پہ یقین کرنا ہوگا کر لے گا، مجھے آزاد چھوڑ دو. جس نے تمہاری بات کو فالو کرنا ہوگا تمہاری بات کو فالو کر لے گا. تو ہم دونوں ایک دوسرے کے عمل کے ذمہ دار تھوڑی ہیں، کیونکہ جب کوئی کسی عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے نا تو پھر وہ روکنے کا اہل بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے دفتر میں آپ کا ایک امپلائی ہے، وہ کوئی چوری کرتا ہے، تو آپ کا آفس اور آپ کے جو ہے نا وہ باس پہ بات آتی ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ بھائی میں یہاں دفتر کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں، یہاں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے کیا تو جہاں تم پکڑے جاؤ گے میں بھی پکڑا جاؤں گا. تو ایسے موقع پہ اس باس کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماتحت پہ سختی کرے. تو کوئی بھی ایسا کام جس کا اثر دوسرے پہ پڑ رہا ہو تو اس دوسرے کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ دوسرے آدمی کو زبردستی روک لے. لیکن جب اثر نہیں پڑ رہا، جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں نا بھائی ہندو اگر مندر میں جا رہا ہے، مسلمان مسجد میں جا رہا ہے، تو آپ نہ کسی کو مندر میں جانے سے روک سکتے ہیں زبردستی، نہ کسی کو مسجد میں جانے سے روک سکتے ہیں، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے عمل کے ذمہ دار تھوڑی ہیں. میں زبردستی کسی ہندو کا جب مندر سے روکوں گا کہ جب میرا یہ عقیدہ ہو کہ یہ اگر مندر گیا تو قیامت میں میری ٹھکائی ہوگی، تو ظاہر ہے میری کیوں ٹھکائی ہوگی؟ وہ جانے، اللہ اس سے قیامت کے دن پوچھے گا. اور ہندو مجھے مسجد سے جانے سے اس وقت روکے کہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اگر میں نے مسلمان کو مسجد جانے دے دیا تو قیامت کے دن میری پکڑائی ہوگی، تو ظاہر ہے کوئی کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے. تو یہ بحث ختم کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹارچر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، زبردستی آپ کی دعوت میں رکاوٹ بن رہے تھے، اس خط کو ختم کرنے کا یہ اسلوب قرآن نے اختیار کیا کہ اے نبی اتنے دلائل سننے کے بعد بھی اگر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اس عمل سے بری ہو جو میں کر رہا ہوں اور میں اس عمل سے بری ہو جو تم کر رہے ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے قل یا ایھا الکافرون میں تھا نا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. ومنہم من یستمعون الیک، یہ تو وہ لوگ تھے جو بات سننا ہی پسند نہیں کر رہے تھے. قرآن نے کہا کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں من یستمعون الیک، جو صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں، یعنی دیکھنے کی حد تک. اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، لیکن ان پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی مثال بہروں کی ہے. وہ دل کی آنکھیں کھول کے سنتے ہی نہیں ہیں، اوپر سے سن رہے ہوتے ہیں بس. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو غور لگا کے آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے بڑی غور سے آپ کی طرف انہوں نے کان لگایا ہوا ہے، لیکن ان کو بھی ہدایت نہیں ملتی. تو ظاہر اس سے نبی اور پریشان ہوتے تھے کہ وہ لوگ جو سن ہی نہیں رہے ان کو ہدایت نہ ملے. تو سمجھ میں آتا ہے کچھ ایسے بھی کافر ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ یہ کان لگا کے غور سے بات سن رہے ہیں، تو ان کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ تو اس کا قرآن نے جواب دیا افانت تسمع الصم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہو؟ بہرا جتنا بھی قریب لے آئے نا کان کو، اس کو پھر بھی سنائی نہیں دیتا. تو یہ دل کی آنکھوں کے لحاظ سے بہرے ہیں، یہ سنتے ہیں اوپر سے، دل میں قبول کرنے کی نیت سے یہ سنتے ہی نہیں ہیں. تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگر وہ بہرے ایسے ہوں کہ عقل بھی نہ ان میں. بعض دفعہ بہرے کو آپ سناتے ہیں، سنائی نہیں دیتا، لیکن عقل سے کام لے کے نا سمجھ جاتا ہے، لپسنگ سے سمجھ جاتا ہے، اشاروں سے سمجھ جاتا ہے کہ سامنے والا کیا کہنا چاہتا ہے. اب اگر بہرا بھی ہے اور عقل بھی کام نہیں کر رہی تو اس بہرے کو بات سمجھانا تو ناممکن ہے. تو قرآن کہتا ہے یہ جو غیر مسلم، جو ہٹ دھرم قسم کے غیر مسلم ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ہدایت نہ ملنے سے پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ ان کی مثال ان بہروں کی ہے جن بہروں میں عقل بھی نہیں ہے. تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، جبکہ ان بہروں میں عقل بھی نہ ہو. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے نبی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید اب ان کو ہدایت مل جائے گی، مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. دیکھنے کا مطلب یہی ہے کہ جب ظاہر ہے دیکھتا ہے انسان تو سنتا بھی ہے.
تو قرآن کہہ رہے نا 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 افا انت تہدی العمی، کیا آپ اندھوں کو سیدھے راستہ دکھا سکتے ہیں کیا؟ اندھے کو کہاں دکھایا جا سکتا ہے، ہدایت دی جا سکتی ہے کہ یہ سیدھے راستہ، اس کو تو نظر ہی نہیں آ رہا بیچارے کو. وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، جبکہ اس اندھے میں بصیرت بھی نہ ہو. بعض دفعہ ایک شخص نابینا ہوتا ہے مگر اس میں اللہ نے دل کی آنکھیں ایسی اس کی کھولی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ بھی اشاروں سے اور کچھ اپنی چھٹی حص استعمال کر کے کچھ نہ کچھ ٹریس کر لیتا ہے کہ سامنے والا کیا دکھانا چاہ رہا ہے مجھے. لیکن اللہ کہتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی بصیرت کی آنکھیں بھی بند ہو چکی ہیں، تو اس لیے ان کے دیکھنے یا ان کے سننے سے آپ متاثر نہ ہوں. اندھے اور بہرے ہیں، اس میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا، یہ خود ان کے اندر یہ عیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فکر ہوتا تھا نا، فکر ہوتی تھی کہ شاید میری دعوت میں کوئی کمی ہے، میرے اخلاص میں شاید کوئی کمی نہ ہو، یا میرے جذبے میں شاید کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے ان پر اثر ہی نہیں ہو رہا. تو آپ بہت ٹینشن میں آتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا اور آپ کے ذمہ دعوت کا عظیم کام لگایا، اور اللہ نے یہ بھی کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ. قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ اے نبی آپ اللہ کا پیغام پہنچائیے، اگر آپ نے پہنچانے میں کمی کی تو پھر اللہ یہی سمجھے گا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ دھمکیاں بھی قرآن میں نازل ہو چکی ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ نبی پہ کیا گزرتی ہوگی، دل پہ آرے چلتے ہوں گے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو اس لیے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتا ہے کہ یہاں آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے. اصل میں سامنے جو مجمع آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے وہ اندھے اور بہرے ہیں، اور ایسے اندھے اور بہرے جن کی نہ بصیرت کی آنکھیں ہیں اور نہ جن کی عقل کام کر رہی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے لوگوں کو ایسا اندھا بہرا بنا کیوں دیا کہ جن کی عقلوں پہ مہر لگ گئی ہو؟ یہ بھی تو اللہ ہی کرتا ہے نا یہ کام. قرآن میں ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ اسٹیمپ لگا دی ہے، مہر لگا دی ہے. تو اللہ تو نے انسانوں میں ایسے انسان پیدا کیوں کیے جن میں سننے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، عقل ہی ختم ہو گئی، دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی؟ تو اس کا جواب اللہ دے رہا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. دیکھو اللہ لوگوں پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یہ جان کر زبردستی اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ ان کے اندھا بہرا بنا دیا. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ ہی اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں. کیا مطلب؟ انہوں نے ایسی بدعمالیاں کی ہیں کہ اپنے دل کی حالت کو انہوں نے خود چینج کر دیا ہے. ایک حد ہوتی ہے نا، انسان حق کا انکار کرتے کرتے ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، پھر اس میں غیرت ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے حق کو قبول کرنے کا. آج تو دن رات ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے دلائل کے انبار لگا دیں لیکن بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہوتی ہے. تو وہ خود ان کی بدعمالیاں کر کر کے ایسا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں، یہ لوگ خود ظالم ہیں، اپنی حالت انہوں نے خود ایسی کر دی ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ. آج دنیا میں یہ قیامت کے وقوع کا انکار کر رہے ہیں. دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں قیامت نہیں آئے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے تو نہ ہم مر گئے مٹی ہو کے ختم. تبھی تو شرک کر رہے ہیں یہ لوگ. اللہ کے سامنے جواب کا احساس ہوتا تو سوچتے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جس دنیا کے پیچھے یہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ آخرت مانیں گے تو دنیا کی لذتیں چھوڑنی پڑیں گی، صحیح عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا. تو جس دنیا کے پیچھے یہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں وہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے. اس حالت کو اللہ نے یہاں بیان کیا. وہ کیا ہے؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ ان کو قیامت کے دن جمع کرے گا. كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، ایسے ہو جائیں گے گویا کہ یہ دنیا میں رہے ہی نہیں إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر یہ کہ دن کے تھوڑے سے حصے میں. یعنی ان کو ایسا لگے گا کہ اللہ نے ہمیں زندگی 24 گھنٹے کی بھی نہیں دی. یہ مضمون بھی قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، بھئی بتاؤ ہم دنیا میں کتنے دن رہے تھے؟ کوئی کہے گا ایک دن رہے، کوئی کہے گا آدھے دن رہے. یعنی آخرت کا اتنا طویل دن ہوگا نا، اتنی طویل زندگی ہوگی آخرت کی، اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی 24 گھنٹے سے بھی کم لگ رہی ہوگی. تو اس پہ ان کو حسرت ہوگی کہ اتنی چھوٹی سی حیات کے لیے، اتنی چھوٹی سی حیات اور زندگی کو بنانے کے لیے ہم نے اتنی بڑی آخرت کا کیسے سودا کر لیا. تو قرآن اس کو کہتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، ایسے ہو جائیں گے گویا رہے ہی نہیں دنیا میں مگر ایک چھوٹی سی گھڑی دن کے وقت کی
یتعارفون بینہم، اور ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے، اسی وجہ سے ایک دوسرے سے سوالات بھی کریں گے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے ایک دوسرے سے پوچھیں گے یار تم بتاؤ ہم دنیا میں کتنے رہے، کیونکہ جب ایک دوسرے سے اپنا غم شیئر کرتے ہیں نا تو حسرت اور بڑھتی ہے، تو وہ غم شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ کہ بتاؤ تم کتنا رہے، وہ کہے گا ہم بھی تھوڑے سے رہے تھے، ہم بھی تھوڑے سے، تو ایک دوسرے کو کہیں گے پہچان کے نا، پہچاننے کے بعد ایک دوسرے سے کہیں گے کہ یار ہم نے کتنی بڑی حماقت کی ہے کہ اس چھوٹی سی دنیا کے پیچھے ہم نے اتنی بڑی آخرت کو تباہ کر دیا۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، واقعی خسارے میں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ دنیا میں رہ کر آخرت کا انکار کر کے کیا خسارہ کیا؟ چھوٹی سی زندگی کی خاطر اس آخرت کو برباد کر دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور پھر یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے۔ آخرت کو مان لیتے تو پھر سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق ملتی، کیونکہ آخرت ہی سے کے عقیدے سے ہی انسان کو موٹیویشن ملتی ہے۔ آخرت کا انکار کر لیا پھر تو وہ گمراہی کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اب جب بھی قیامت کی بات آتی تھی، قیامت سے متعلق آیتیں نازل ہوتی، فوراً مشرکین کہہ لیتے بھئی قیامت میں کیوں، ابھی عذاب لے آؤ نا، ابھی عذاب لے آؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوتے تو اللہ نے اس کا جواب نازل کیا کہ اللہ چاہے تو جو آخرت میں عذاب آنا ہے اس کا کچھ حصہ دنیا میں بھی لا سکتا ہے، اور چاہے تو نہیں بھی لا سکتا۔ اور اے نبی آپ جو ان کے درمیان موجود ہیں، اگر ان پر عذاب نہیں بھی آیا تو آپ پر تو وفات آ جائے گی، اللہ آپ کو ان سے ہٹا لے گا، اٹھا لے گا، آپ نے بھی ہمیشہ ان میں نہیں رہنا ہے، لہذا آپ بھی ہمیشہ ان کے طعنے نہیں سنیں گے۔ تو اس لیے یا تو اللہ تسلی آپ کو اس طرح سے دے رہا ہے کہ یہ مرے نہ مریں، آپ پر تو موت واقع ہو جائے گی نا، آپ کو اللہ ان سے جدا کر دے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ آپ کی زندگی میں ان کو عذاب دے دے، تو دونوں کام آپ کی تسلی کے لیے۔ اگر ان پر عذاب آ گیا تو بھی آپ کو تسلی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے عذاب آئے گا وہ کہتے تھے کہاں ہے عذاب، لاؤ نا، تو ظاہر ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھٹلاتے تھے، اس سے آپ کو غم ہوتا تھا کہ اگر نہیں آتا عذاب تو یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، عذاب یعنی اور مذاق کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ ہمیشہ ان میں نہیں رہیں گے، آپ کو بھی اللہ اٹھا لے گا، اور یعنی اللہ چاہتا تو ان کو عذاب لائے گا، اس سے بھی آپ کا سچا ہونا ثابت ہو جائے گا، اور اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ عذاب نہ لے کر آئے لیکن آپ کو اٹھا لے، جب آپ کو اٹھا لے گا تو پھر آپ کو یہ طعنے سننے کو نہیں ملیں گے۔ تو دونوں کام آپ کے لیے بہتر ہیں، تو ان دونوں میں زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ لوٹ کر تو انہوں نے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موت واقع ہو یا نہ ہو، ان پر عذاب آئے نہ آئے، انجام یہ خود اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن دیکھ لیں گے، اس دن فتح آپ ہی کی ہوگی، اس دن آپ ان سے کہیں گے دیکھو جس عذاب کا میں وعدہ کرتا تھا پورا ہوا کہ نہیں ہوا، تو رزلٹ آپ ہی کے حق میں ہے، لہذا آپ کو غمزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اگر ہم چاہیں تو اے نبی ہم دکھا دیں آپ کو وہ بعض عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، ہم آپ کو زندگی میں دکھا سکتے ہیں، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم چاہیں تو آپ کو وفات دے کے اپنے پاس بلا سکتے ہیں، لیکن فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، لوٹنا ان سب نے ہماری ہی طرف ہے، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ گواہ ہے ان تمام اعمال پر جو یہ کر رہے ہیں، تو اس کے حساب سے اللہ سزا دے دے گا، تو قیامت کے دن بالآخر فتح آپ ہی کی ہوگی، آپ کے سارے دعوے سچے ثابت ہو جائیں گے، تو آپ غم نہ کریں۔ اور اگلی آیت میں کیا کہا کہ رہا یہ مسئلہ کہ یعنی یہ جو مان رہے ہیں نا کہ عذاب نہیں آئے گا، تو اس کا قرآن نے اگلی آیت میں اور واضح انداز میں جواب دیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا کرتا ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب وہ رسول آ جاتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو اس امت کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں ہوتا، جتنا گناہ ہوتا ہے ویسی ہی سزا ان کو دے دی جاتی ہے۔ تو یہ فیصلہ ان کے درمیان جو کر دیا جاتا ہے یہ کبھی رسول کی زندگی میں ہوتا ہے، کبھی رسول کی دنیا سے جانے کے بعد ہوتا ہے۔ تو اے نبی آپ بھی تسلی رکھیے، آپ کو اللہ نے ایک امت کی طرف رسول بنا کے بھیج دیا، تو اب ان کا فیصلہ بھی اللہ کر دے گا۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فیصلہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، اور اللہ نے کر دیا۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، لیکن قرآن کی اور دیگر آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم میں رسول نہیں آیا۔
قد جاءکم علی فترۃ من الرسل، قرآن میں ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت وقفے کے بعد آئے ہیں، تو بیچ میں کتنی قومیں ایسے گزری ہیں جن میں رسول نہیں آیا. تو اس لیے علماء نے اس کے دو مفہوم بیان کیے ہیں اس آیت کے. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہاں امت سے مراد ہے کوئی مخصوص قوم مراد نہیں ہے، بلکہ بعض امتیں تو ایسی ہیں جن میں براہ راست رسول آئے، اور بعض ایسی ہیں کہ وہ رسول کے دنیا سے جانے کے بعد جو ان کی اولادیں پیدا ہوتی رہیں تو وہ بعد والے بھی اسی رسول کے پابند تھے. مثال کے طور پر آج کتنی ساری قومیں ہیں، امریکن بھی ایک قوم ہے، پاکستانی بھی ہیں، اور انڈین بھی ہیں، افغانی بھی ہیں، کتنی قومیں ہیں، لیکن ہم سب کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حالانکہ وہ تو ہم میں نہیں آئے، لیکن کیا مطلب آنے کا کہ رسول جب 1400 سال پہلے آئے تو ان کی شریعت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، تو یہ تمام کے تمام انسان یہ ایک ہی امت ہیں، یعنی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امتی کہلائیں گے یہ سارے کے سارے. تو اس معنی میں اللہ نے ہر قوم میں رسول بھیجا. اس سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے تو بنی اسرائیل کے جو ہمارے نبی تک جتنے پیغمبر تھے، جتنے بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پابند تھے ان کی شریعت کے. تو ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا ہے. دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا اس سے لکل امتن سے مراد مخصوص قسم کی امتیں ہیں، وہ امت جس کو اللہ نے شریعت کے تفصیلی احکام کا مکلف بنانا چاہا. ایسی امتوں میں سے ہر امت میں رسول آیا. کچھ امتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے تفصیلی احکام کا مکلف بنانا ہی نہیں چاہا، جیسے کہ یہ مسئلہ عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں کو نہ پیغمبر خود آئے نہ پیغمبر کی تعلیمات وہاں پہنچیں. آج بھی دنیا میں ہو سکتا ہے بہت سارے علاقوں میں ایسے لوگ ہوں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ہی نہ ہو. تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ ان سے شریعت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ان سے صرف عقیدہ توحید کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ توحید کا عقیدہ یہ عقل سے ثابت ہے، باقی کسی چیز کا ان سے سوال نہیں ہوگا. تو پھر اس آیت پر اشکال ہوگا کہ اللہ تو کہتے ہیں میں نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے. جب ہر امت میں رسول ہے تو پھر ایسی قومیں بھی تو دنیا میں ہیں جن سے یعنی شریعت کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ان تک رسول کی تعلیمات ہی نہیں پہنچی. تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ اس یہاں امت سے وہ امت مراد ہے جن کو اللہ شرعی احکام کا مکلف بنانا چاہتا ہے. تو ان سے پھر پوری شریعت کی بھی یعنی ان سے سوال ہوگا، شریعت کے دیگر احکام کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، یہ سب چیزوں کا ان سے سوال ہوگا. تو یہ پھر اس سے تمام امتیں مراد نہیں ہیں، مخصوص قسم کی امتیں جن میں رسول کی تعلیمات پہنچیں. تو یہ دو تفسیریں اس کی گئی ہیں. خیر خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ جب بھی رسول آتے ہیں یا ان کی تعلیمات پہنچتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ہیں. یعنی یہ فیصلہ دنیا میں دلائل کی دنیا میں کرتے ہیں اور آخرت میں پریکٹیکلی کر دیں گے. دنیا میں دلائل کی دنیا میں کیسے، یعنی دلائل سے، حجت سے اللہ تعالیٰ باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیتے ہیں. اس طرح سے فیصلہ ہوتا ہے. اور عملی فیصلہ وہ بہرحال قیامت کے دن ہوگا جس میں نافرمانوں کو سزا اور فرمانبرداروں کو جزا دی جائے گی. قل ارأیتم ان اتاکم وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. کیا مطلب؟ تم کہہ رہے ہو کب قیامت آئے گی، کب وعدہ پورا ہوگا، تو میں کوئی عالم الغیب تھوڑی ہوں، میں تو بشر ہوں. بشر نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوتا. جو عالم الغیب ہوتا ہے نا اس کو تو کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، اسے پتہ ہے کل یہ ہو جائے گا تو پہلے سے ہی احتیاط کر لو. جبکہ میں تو تم دیکھ رہے ہو نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہوں، تو اس کا مطلب مجھے فیوچر کا علم نہیں ہے. تو یہ اس طرح سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ علم غیب کی نفی. تو جب میرے پاس علم ہی نہیں ہے تو مجھے کیا پتا کہ کب قیامت آئے گی. الا ماشاء اللہ، ہاں اتنا مالک ہوں جتنا اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے. وہ اسباب کے درجے میں تو کچھ نہ کچھ اختیار اللہ نے انسانوں کو دیا ہوا ہوتا ہے. تو جتنا انسانوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہی میرے پاس بھی ہیں، اس سے زیادہ میں مالک نہیں ہوں. لکل امت اجل، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں کہ ہر امت کے لیے اللہ نے ایک وقت متعین کیا ہوا ہے، اس سے زیادہ اللہ اس کو مہلت نہیں دیتے. اذا جاء اجلهم، جب وہ وقت مقرر آ جاتا ہے، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو پھر ایک سیکنڈ بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا،
اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم جس عذاب کی جلدی کر رہے ہو، بار بار کہہ رہے ہو کب آئے گا کب آئے گا، تو یہ سوال ہی اس لیے پوچھتے تھے کہ جلدی کیوں نہیں آ رہا. تو اے نبی آپ ان کو بتائیے کہ بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ کا واقعی میں عذاب دن میں یا رات میں کسی ٹائم پہ آ جائے تو ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو بتاؤ مجرم لوگ کس چیز کی جلدی میں چاہ رہے ہیں. یعنی جب عذاب آئے گا تو پھر میں تم سے پوچھوں گا اس کی جلدی میں چاہ رہے تھے تم، تو اس بات کا بھی تو خطرہ ہے کہ ابھی آ جائے. ٹھیک ہے اصل وعدہ تو قیامت کا ہے، لیکن امکان تو ہے نا کہ اللہ پہلے ہی دے دے. تو پھر اس بات سے تمہیں ڈرنا چاہیے کہ واقعی میں اگر آ گیا تو ہم پھر یہی کہیں گے کہ یار یہ مجرم لوگ تم کس چیز کی جلدی کر رہے تھے. یہ ایسا ہی ہے نا کہ آپ کسی کو تنگ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ تو بھائی مجھے سزا کب دے گا، کسی بڑے آفیسر کو آپ پولیس والے کو کہہ رہے ہو بھائی تو مجھے کب ٹارچر کرے گا کب ٹارچر کرے گا، تو وہ کیا کہے گا بھائی جب میں کرنا شروع کر دوں گا تو خود سوچ کے پھر تو کیا سوچے گا کہ یار میں اس کی جلدی میں چاہ رہا تھا، میں اس کی جلدی طلب کر رہا تھا. تو یہ بھی ایک الگ انداز سے مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے، انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ عذاب کے بارے میں یہ سوال مت کیا کرو کہ کب آئے گا. عذاب ایسی چیز ہے اس سے ڈرو اور بچنے کی کوشش کرو. بار بار یہ نہ پوچھو کہ یہ کوئی مہمان نہیں ہے، کوئی گفٹ نہیں ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے کہ جی وہ کب آ رہا ہے. جیسے کوئی آپ کا محبوب آنے والا ہو نا تو بار بار آپ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کب آئے گا کب آئے گا. تو یہی انداز مشرکین کہتے ہیں کہ اگر آ گیا تو پھر خود سوچو یہ وہ چیز تھی جس کی تم جلدی میں چاہ رہے تھے، اس وقت یہ تم سوچو گے. تو اس لیے یہ مت کہو کہ کب آئے گا کب آئے گا، یہ سوال مت کیا کرو. ثم اذا ما وقع، کیا پھر اس وقت جب یہ واقع ہو جائے گا آمنتم بھی، اس عذاب پر تم ایمان لے کر آؤ گے. یعنی تم تو یہ کہہ رہے ہو جلدی عذاب آئے نا تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. تو اللہ کہتے ہیں کیا جب آ جائے گا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو کیا اس وقت ایمان لے کر آؤ گے؟ تو کیسی بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہو. اگر دیکھ کے ایمان لے ہی آؤ گے تو اس ایمان کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس وقت اللہ تم سے کیا کہے گا؟ آل آنا، یعنی یقال لہم، یہ محذوف ہے، ان سے کہا جائے گا آل آنا، ابھی مان لے کر آ رہے ہو. وقد کنتم بہ تستعجلون، اس سے پہلے تو تم عذاب کی جلدی مچایا کرتے تھے مذاق اڑانے کی نیت سے. تو پھر کوئی اس وقت ایمان معتبر نہیں ہوگا. تو ایمان جب ہی معتبر ہے جب عذاب آئے بغیر اس پر ایمان لے آؤ کہ آئے گا، پہلے یقین کر لو. ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے اس وقت تو کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، اب اس ہمیشگی کے عذاب کو چکھو اور تمہیں اسی عمل کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کر رہے تھے. تو اس وقت مہلت نہیں ملے گی. اس لیے یہ سوال بار بار پوچھنا کہ کب آئے گا عذاب کب آئے گا، اس کے بجائے اس سے پہلے تیاری کر لو اس عذاب سے بچنے کی. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور پھر اے نبی پھر یہ مذاق اڑاتے ہوئے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ عذاب سچا ہے. یہ بہت یعنی بدتمیز قسم کے لوگ تھے جو بار بار نبی کو ٹارچر کرتے تھے. اتنی آیتیں نازل ہونے کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ احق ہو، کیا واقعی وہ عذاب سچا ہے. یہ جب کسی کا بہت مذاق اڑاتے ہیں نا آپ اور طنزیہ لہجہ اختیار کرتے ہیں، ضد اور ہٹ دھرمی والا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر یہ طرز ہوتا ہے. تو اتنا کچھ کہنے کے بعد پھر وہ مذاق میں کہتے تھے احق ہو، کیا واقعی وہ سچا ہے. تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ای و ربی، ہاں ہاں میرے رب کی قسم، انہ لحق، واقعی اس عذاب کا واقع ہونا سچا ہے. لیکن اب تم مذاق اڑا رہے ہو. وما انتم بمعجزین، جب آئے گا نا اس وقت تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. ابھی اڑا لو جتنا مذاق اڑانا ہے اور ایسے طنزیہ سوالات کرتے رہو بیٹھ کے، لیکن جب آئے گا اس وقت تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، آسان ہے، اس کے خلاصے کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے. تو یہ تو ترغیب کی آیتیں ہیں، دل بنانے والی آیتیں ہیں. کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہو رہا ہے مشرکین کے ساتھ، ادھر اللہ آیتیں نازل کر رہا ہے، ادھر مشرکین کے سوالات کو بھی اللہ قرآن کا حصہ بنا رہا ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلتا رہے کہ کیسے کیسے ضدی اور ہٹ دھرم لوگ تھے، کیا کیا سوال کر رہے تھے، اور قرآن نے کتنے سیدھے اور سادہ صاف ستھرے انداز میں لوگوں کی مینٹل لیول پہ آ کے ان سے کلام کیا اور کیسے ان کو سمجھایا. اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کو مضبوط کرے اور اس عذاب سے پہلے ہمیں اس عذاب سے بچنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ یونس کا رکوع نمبر 6 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 11 انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.